کئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھ. مہربانی جناب مولانا شاہد توحیدی صاحب. اللہ اکبر. یا علی علیہ السلام زندہ آباد مردہ آباد بے شمار. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. مجلس دی قبولیت واسطے صلوات. مجلس کے بانیان کی دعاؤں دی برابری واسطے صلوات. مجلس بانیان کے جتنے بھی بیمار ہیں علاج میسر غیر میسر سب دی صحت یابی واسطے اچھی صلوات. ازادار ازاداری دی حفاظت واسطے صلوات. آقا امام مہدی علیہ السلام دے ظہور واسطے صلوات. ان تمام دعاؤں دی قبولیت واسطے صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین والمشرکین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلوات. ثم الصلاة والسلام على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلوات. على أسد الغضنفر والشجاع مظفر بالشبير والشبار قاسم توبہ وسخر سید اولیاء امام الہدى امیر المؤمنین نعرہ حیدری والصلاة والسلام مظلوم مقتول مذبوح من القفا فی الارض کربلا یوم عاشوراء الذي قال وقت رداء من الخیام یا زینب ویا کلثوم ویا رقیۃ ویا سکینۃ علیکن من السلام الذی عابدہ
اسیران الى الکوفۃ والشام سیدہ دے میری لاش نہ چاہ میں اکبر نہیں تے عباس نے رو فرمایا میں دریا تو ساٹیک کے تلیاں بوکھا اکبر چایا سیدہ نے تیڑ گل وچ اکبر نے ہائیو بائیاں پائیاں تے تیرے پتر نے ساتھ نبھایا میری ہے مجبوری میرے ہاتھ کوئی نہیں تو تھکا ہویا زہرا جایا لعنت اللہ علی قوم الظالمین اما بعد فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد اوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد صلوات دعا گو ہوں میرے اللہ جہاں سے بھی جتنے لوگ چل کر آئے ہیں ان کا ٹور آیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما بالخصوص بانیان میں جتنے بھی مومنین بیمار ہیں بیماری سے نجات عطا فرما حاضری میں جتنے بھی لوگ دکھ ہیں دکھ دور فرما غمگین غم دور فرما حاجت مند حاجت روائی فرما بے روزگار روزگار عطا فرما کاروبار اس میں وسعت عطا فرما قبلہ صاحب کو اولاد نرینہ عطا فرما خداوند عالم جتنے بھی اور لوگ یہاں موجود ہیں ان کی جتنے بھی شرعی نیک حاجات ہیں اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما بالخصوص جتنے بھی مومن بجرم قید ہیں کیسے عطا فرما فلسطین کو کامیابی اور نصرت عطا فرما ہمارے امام کا جلد سے جلد ظہور فرما ان تمام دعا دی قبولیت واسطے اچھی صلوات اپنی نوکری دی ابتدا 4:17 تو شہرندہ یاد رکھنا علی کے منکر کئی لبادوں میں ڈھل رہے ہیں یاد رکھنا علی کے منکر کئی لبادوں میں ڈھل رہے ہیں علی کا کھا کے علی کو بھونکے یہ فطرت ہے تیری ہے ملا تیرے جیسے کروڑوں کتے علی کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں نبی علیہ سلطان نبی جدن فرمایا نا اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد وکلنا محمد میرا پہلا بھی محمد میرا درمیانہ بھی محمد میرا آخری بھی محمد میرے سارے دے محمد یہ حدیث مولانا صاحب ممبر دوتے پڑھی اسے یہ پڑھی اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد وکلنا محمد تے ایک جتنی داڑھی اللہ بندہ کھلو رہا اسے کہا مولوی صاحب رسول ایوی تے فرما سکتے ہیں اولنا علی توجہ ہے نا اولنا علی اوسطنا علی آخرنا علی وکلنا علی تو مولوی صاحب مسکرا کے فرمائے غدید موقع تے ایک علی بھی کھایا ہے جڑے ایک علی نو نہیں پچا سکے اور 14 نو کیوں نہیں پچا جڑے ایک علی نو نہیں پچا سکتے تے وہ 14 نو کیوں نہیں پچے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی دے وچ اعلان کیتا جناب جابر رسول اللہ دی خدمت وچ آیا فوراً جبریل آیت لے کے آیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم اللہ دی اطاعت کرو اور اللہ دی رسول دی اطاعت کرو اور جو ان میں سے ہیں ان کی اطاعت کرو جناب جابر یہ جابر کون ہیں جناب جابر عبداللہ انصاری وہ ہستی اور رسول اللہ دا صحابی ہے جنہ تو حدیث قصہ مشہور ہے یہ صحابی دی عظمت کرنے اتنا ہی کافی ہے جدن یہ صحابی رسول اللہ دی خدمت آیا تے اے آیت مجیدہ نازل ہوئی اس وقت نبی سلطان نبی فرمایا اے جابر اطیع اللہ سے مراد ہے میرا رب و اطیع الرسول سے مراد ہے میں نبی
اولی الامری منکم سے مراد ہے میرا بھرا علی، فقط علی نہیں ہے بلکہ اس سے مراد حسن ہے، جس سے مراد حسین ہے، حسین کا بیٹا زین العابدین ہے، زین العابدین کا بیٹا ہے باقر العلوم۔ اے جابر جدن میرے بیٹے باقر نو ملے اس وقت تو میرے باقر نو سلام پیش کرنے ہوں۔ جناب جابر نے کہا یا رسول اللہ کیا میری اتنی عمر لمبی ہو سی؟ نبی نے سلطان نبی فرمایا اے جابر جدن میں فرما چھوڑیا اس وقت جابر تنہوں موت نہیں آ سکتی جب تک تو باقر العلوم دی زیارت نہ کر لوں ہے۔ جناب جابر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنیا وہ دل چ سوچیا کہ حالی تو دور رسول خدا دا پہ چلتا ہے، وہ رسول اللہ تو بعد پتہ نہیں کہندہ دوران سی جنہوں رسول اپنا نئے بنایا وقت غدید تے اعلان بھی ہو گیا۔ جدن اعلان ہو گیا اس تو بعد جناب جابر مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام دے نال ہمیشہ رہندے آن۔ ایک دن صحرا چ گزرتے پہ آن تو مولا کائنات فرمایا شاباش۔ جناب جابر پریشان ہو گیا، مولا اس صحرا دے وچ نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی جن ہے، تسی کینوں شاباش پہ دے دے ہو؟ مولا فرمایا جابر ایک بری آسمان آلو ویکھ، جن جابر آسمان آلو ویکھ کیا ایک پرندہ ہے جڑا پرواز پہ کرندہ ہے۔ اس وقت جناب جابر آندا ہے مولا تسی پرندے نال بھی گفتگو پہ کرندے ہو؟ مولا فرمایا کہ اے پرندہ میرے نال بھی گفتگو کرندہ ہے، میں پرندے نال بھی کرندہ ہوں۔ اللہ مولا ایک بری پرندے بلاؤ نا اپنے آل۔ مولا خفیہ کلمات دورائے زبان تو جاری کیتے، پرندہ امیر المومنین دے ہاتھ دوتے آکے بہ گیا۔ جناب جابر کیا مولا اس طرح سلام کیتے ہیں ہوں عربی زبان میں سنیا ہے ان کو پوچھو نا اس صحرا ہے نہ ایک خوراک ہے نہ پانی ہے تو اپنی زندگی کیویں گزریندا پیا ہے؟ امیر المومنین جدن پوچھے پرندے کو اس وقت پرندہ یا امیر المومنین توڑی میری ولایت دی قسم ہے جدن میں بھوک لگ دی ہے میں توڑے قصیدے پڑھدا ہاں، جدن میں پیاس لگ دی ہے میں توڑے ہوتے درود پڑھدا ہاں بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنہاں میں نے پیاس رکھ دی ہے میں توڑے ہوتے درود پڑھدا ایو باقر جنہاں علی ولی دا زمانہ گزریا رسول اللہ تو بعد 11 ہجری اس تو بعد امیر المومنین دا زمانہ آیا، مولا بھی شہید ہو گئے، وقت حسن بادشاہ دا زمانہ آیا، حسن بادشاہ بھی شہید ہو گئے، وقت حسین شہید کربلا 61 ہجری دے وچ شہید ہو گئے، وہ زمانہ امامہ دا آگیا زین العابدین دا جدن تیرے تے میرے چوتھے امام نو زہر دیتی گئے اس تو بعد آگیا زمانہ ہے امام دا باقر علیہ السلام دا۔ جناب باقر دی حالت کے لیے ہے اتنا زمانہ گزاریا جناب جابر دی 2 حالت ہیں، ایک ایمانی حالت ہے ایک جسمانی حالت ہے۔ دسی جمع جسمانی حالت کے لیے ہائی کمر جھکی ہوئی ہائی اکھاں دی بینائی مک چکی ہائی حالت خستہ ہائی ایمانی طاقت کی ہو جی ہائی آندھائی اس وقت تین موت بھی نہیں آ سکتی جب تین باقر علوم دی زیارت نہ کر لما، اس وقت تین موت بھی نہیں آ سکتی جب تین باقر علوم دی زیارت نہ کر لما۔ وقت باقر مدینہ دی گلیے چھے آکھیا اینو باقرو اینو باقرو یا باقرو لوگ آنکھیں جہاں پہ جھلا ہو گیا ہے باقر پاگل ہو گیا ہے۔ جناب جابر آندھا ہے ہاں توڑے آنکھنا میں جھلا پاگل نہیں ہو سکتا کیونکہ نبیوں نے سلطان نبی فرمایا جابر اس وقت تین موت نہیں آ سکتی جب تین تو باقر علوم دی زیارت نہ کر لا۔ ایو تیرے تے میرا 5واں امام محمد باقر کیونکہ امام دی ولادت ہے 1 رجب المرجب اور شہادت ہے دا 7 ذی الحج۔ امام دی آمد 1 رجب المرجب ہے 57 ہجری نو تے امام دی کل عمر بھی 57 سال ہے۔ جدہ حشام خط لکھیا ابراہیم نو مدینہ دا جڑا گورنر ہے کہ باقر نو دمشق بھیج اس وقت تیرت میرا 5واں امام محمد باقر اپنے بیٹے جعفر صادق نو لے کے دمشق پہنچ گیا۔ مولا دا مناظرہ ہے کیونکہ ٹائم بہت کام ہے میرے بعد بھی پڑھنے لیں دی ایک لمبی فرست ہے
میرا دل ہے کہ باقر علوم دے علم دی ایک جھلک تو وکھاواں جدہ مولا دربار پہنچیں جدہ ویکیا ہے دربار دے وچ تیر اندازی پہ ہوندی ہے اے حشام بیٹھا ہے تک دوتے آندہ ہے باقر میرا دل کردہ ہے کہ تمہیں تیر اندازی دے وچ حصہ لو مولا فرمایا میں بزرگ ہاں یہ جوانہ دا کم ہے جدہ اصرار کیتا تیرے تے میرے پنجویں امام محمد باقر علوم تیر چایا نشانہ لایا سدھا نشانہ جا کے لگا وقت گھبرا گیا کہ میری دربار دے وچ مینوں ہی شکست وقت ایک نہیں تاریخ آندی مولا 9 تیر چلائے جا کے سدھے نشان چلے گا میں نا غیب چو آواز آئی ہو سی اے حشام تیرا دل ہے نا میرے نمائندے نو اپنے دربار دے وچ عزت کراں مینوں بھی علا کل شین قدیر نہ کہ تیرے دربار وچ تینوں شکست نہ دیواں جدوں مولا باہر آئے ویکھیا ہے دمشق دی گلی ہے لوگ اکٹھا ہیں تو مولا پوچھے اپنے صحابی کو یہ لوگ کیوں اکٹھا ہوندے پینا آدھے مولا ایک عیسائی عالم دین ہے جڑا ایک سال تو بعد گھروں باہر آمدہ ہے لوگ ان کو سوال کرتے ہیں سوالان دا جواب دیندہ ہے مولا فرمایا اگر وہ عالم دین ہے تو بات باقر علوم میں ویکھنا وہ کتنا علم میں ہے مولا کہیں اس عالم دین کو ویکھیا ہمیشہ جدنا اپنے پینڈ یا گاؤں یا شہر ہوئے بندے اپنی شکلہ تو پہچان جاندے کہ ساڑھے علاقے دا بندہ ہے جدنا باقر علوم گئے اس سارے دے چہرے تو ویکھیا نظر باقر علوم دے چہرے تے آ کے رک گئی آندہ ہے اپنا ہے یا پرایا مولا فرمایا اپنا نہیں میں مسلمان ہاں آندہ جہل ہو یا علم والے مولا فرمایا اس دنیا دے ہوتے جتنا بھی علم ہے وہ سارا علم باقر علوم کو ہے کیونکہ اسی دنیا دے وچ پڑھانا لے نہیں بلکہ اللہ دی یونیورسٹی چو پڑھ کے ہم نے آئے آندھے وقت میرے کچھ سوال ہیں میرا دل آئی کہ کوئی میں نے مسلمان عالم دین ملے آہا میں ان کو سوال کرا ہموں اگر وہ میرے سوالوں دا جواب دے چھوڑے آہا تو میں بھی آخری نبی دا کلمہ پڑھا ہموں مولا فرمایا سوال کر آندھا سوال میرا یہ ہے یہ جتنے بھی میرے منن والے ہیں اگر انہاں دا جواب مل گیا تو یہ بھی میرے نال کلمے دا اعلان کرے سن مولا فرمایا سوال کر آندھا توڑا عقیدہ ہے مسلمانہ دا جنت ہے جنت دے وچ باغات ہیں خوراک ہیں نہریں ہیں جدہ مسلمان اس دنیا چھوڑ کے جنت جاسی وہ جتنا دل کرسی اتنا کھاوے اس جنت دے فرق نہ پمسی مولا فرمائے بے شک ساڑا عقیدہ ہے آندھا وہ دنیا دے ہوتے کوئی اندھی مثال دیو مولا فرمایا دنیا دے وچ مثال اے ہے ایک موم بتی لے لا ان دے وچو ہزارہ موم بتیاں جلا چا پہلی موم بتی فرق نہ محسوس ہو سی آندھا من گیا وقت آندھا میرا دعا سوال مولا فرمایا دعا سوال کر آندھا ہے توڑے مسلمانہ دا عقیدہ یہ ہے جنت دے باغات ہیں کھاندے رسائیں لیکن حاجت محسوس نہ ہو سی مولا فرمائے بے شک ساڑا عقیدہ ہے آندھا کوئی دنیا دا ہوتے دلیل دیو مولا فرمائے دنیا دی دلیل یہ ہے 9 مہینے بچہ ماں دے شکا میں چراندہ ہے خوراک کھاندہ ہے لیکن حاجت محسوس نہیں کریں دا آندھا من گیا ازادروں عیسائی علم نو منن والے باقر علوم دے ہوتے ایمان لے کے آ گئے یہ جے مسلمان ہان کلمہ پڑھ اس سے باقر علوم دیاں پھپیاں نو بازاراں چ مارے ازادر چڑھ پیا 10 محرم دا دن گلشن بطول تے لٹ پہ گئی پہلا تیر عمر ابن ساجد مارے نا غریب دے خیمے آلا غریب ارادہ کیتا ہے کہ میں ان جواب دیواں کسے سیڈ آلو ہاشمی آگئے کسے سیڈ آلو صحابی آگئے مولا ساڑھے جیندے تسی میدان نہ چاہو ازادر وجم شروع ہو گئی صحابی لہ گئے ہاشمی لہ گئے رہ گیا زہرہ دا پوتر کیڑی حالت ہائی آبرو کٹے ہوئے لاب زخمی کسے پاسے اکبر دے جوانی دا خون کسے پاسے اصغر دے گلے دا خون کھٹی ہوئیاں لاشاں
آزادر و آدھ وچکار دے وچ کھلوتا ہے غریب سب تو وڈی فکر زینب دے برکے دی خواب گئی آئی آزادر اٹھے آیا دا میں آخری سلام کرا بہنانو جدا خیمے دے دارتے آیا نا یا اخت زینب یا ام کلثوم یا رقیتو یا سکینتو علیہ کنہ من السلام بہن زینب میرا آخری سلام ہوئے آزادرو جدا بہن نو بھیرا آخری سلام کرے کیلی حالت ہوندی ہے آزادرو اندرو آواز آئی اماں دا جایا میرا بھی سلام ہوئے اماں دا جایا ایک پری خیم میں چلا گیا رو کے آندہ اماں دے جائی جیڑی میری حالت ہے نا اگر کسی پردے دار ویکھی او مرن تو پہلے مر ویسی آ آزادار اس وقت بھی آندھی اماں دا جایا میں وعدہ کرے نہیں ہاں کوئی برقع دار کوئی پردے دار تینوں ویکھ کے نہیں مردی اس وقت رو کے آندہ ہے اماں دی جائی جیڑی میری حالت ہے اور کوئی مرے یا نہ مرے سکینہ میں نوں ویکھ کے پہلے مر ویسی آ آزادار جدا خیمے چ آیا حسینی بلکہ حسین دا لاشا آیا آزادار غریب خیمے دے وچ دو کام کیتے پہلا کام یہ کیتا ہے پہلے آباد آئیے آبادیاں آزادار پٹیاں بناونی شروع کی دیاں وقت ایک پردے دار نو بلاوے ہاں پردے دار دے ساتھ چادر رکھے ہاں وقت پٹی نو مضبوطی نال بندے ہاں اسی طرح ساری پردہ دار نو آزادار پٹیاں بنیاں جتنا آئی نے 4 سالہ دی سکینہ اس وقت بھی پوچھا بابا میں ویندی رہی ہیں تسا ہر پردے دار دے سارتے پٹی بندی میرے سارتے بھی بندے پہے ہو اس وقت غریب رونا رو کے آندن سکینہ میدان دے وچ اگر کسی مرد نو دوڑنا پوے اوندہ امامہ جھڑندہ ہے اگر کسی مستور نو دوڑنا پوے اوندی چادر جھڑندی ہے میں اتنا مضبوطی نال پہ بندہ ہاں شیمار دا نیز دن نال توڑی چادر نہ لگے آزادارو جلدی پہ کرے نا جدن خیمے چ آئے وقت بہنہ نو لایا نال یتیمہ نو لایا نال اس وقت آیا اتھے جتھے تیرا تے میرا چوتھا امام بستر بیماری دے آئی جدن بابے نو ویکھے نا امدیا اندے پپی اماں میں نو سہارا دیا میں بابے دا تعظیم کرا آزادارو سہارا ملیا جدن بابے نو ویکھے سلام کیتا سلام تو بعد آندہ بابا اینہ زہیر کن کیا ہے فرمایا قد قتلا فرمایا بابا اینہ علی اکبر کن گیا اس وقت آزادر و غریب رونا ہے رو کے اندے بیٹا سجا تو کیڑے ویلے تائیں پچھدہ راسیں تو میں تینوں کیڑے ویلے تائیں دسیندہ راسیں ایک باکر بچ گیا ہے ایک تو بچ گیا ہے بابا لازدہ مہمان ہے آزادر جدہ گھوڑے تے پہلے سوار ہویا علی اکبر آ جاویا وقت قاسم آ جاویا وقت غازی آ جاویا آزادر جدہ ہونا آخری میری گھوڑے تے سوار ہویا دائی کھڑ کے لڑوا میرا اکبر مارے آئینے کھڑ کے لڑوا میرا غازی مارے آئینے کھنڈیوں یا فوجاں ایک دو جنوں آدھیان اجھتے اکبر دی موت دا مکہ ہویا اجھتے غازی دی موت دا مکہ ہویا انج لڑدا ودا ہے جویں بپھرے ہویا شیر لڑدا ودا ہے غیب بچو آواز ہے حسین وعدہ پورا کرے آزادر و غریب تلوار دنیا میں چھپایا ہے گھوڑے دی گردان تے تھپکی ماری ہے گھوڑا جنگ مک گئی ہے کھنڈیوں یا فوجاں کٹھیوں یا ایک کمینے گرد ماریا غریب زینت نہیں زمین تے جڑے آئے ازادر جنہ زین تو زمین تے آیا کوئی پتھر مارے آ کوئی نیزہ مارے آ کوئی تلوار مارے آ جندے کل کو جنائی گرم رے زخمات سٹے آ 17 قدمات گھوڑے نو پتہ چلے آ میرا سوار زین تے نہیں زمین تے جڑ گیا ہے ازادر پچھا قدم ماتے آتے آئے تیر جلیندہ ودائے آزادر جدن چورس چکر لایا ہے وقت گوڑی لائیے وقت پاسا لایا آندائی چڑیا تینو نانے کو لے ونجا غریب آندائی نانے کل نہیں ونجنا
آندائی چڑیا تینو بابے علی کو لے ونجا غریب آندائی بابے کو نہیں ونجنا آندائی چڑیا تینو ماں زہرا کو لے ونجا غریب آندائی ماں زہرا کو نہیں ونجنا گوڑا رونا رو کے آندائی وقت کی دے لے ونجا غریب رو رو